السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ شعیب یونس۔ میری آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو میرے نادان دوست ہیں اور کہتے ہیں کہ نواز شریف ہی اچھا ہے کیونکہ عمران خان 2 سالوں میں اس نے کچھ نہیں کیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب ان سے سوال پوچھا جائے کہ نواز شریف کے دور میں ہی سپریم کورٹ نے اسے نااہل قرار دے دیا تھا کیونکہ وہ کرپٹ انسان ہے، تو آگے سے یہ کہتے ہیں وہی ہمارا لیڈر ہے، وہ کھاتا ضرور ہے لیکن لگاتا بھی تو ہے۔ اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ جو اس نے مال چوری کیا ہے وہ تم لوگوں کا ہی پیسہ ہے، جو اس نے پاکستان سے چوری کیا اور منی لانڈرنگ کر کے باہر کے ملکوں میں ٹرانسفر کیا، اور جب اس پر عمران خان نے ہاتھ ڈالا تو وہ باہر بھاگ گیا اور پاکستان میں کرپشن بچانے کے لیے ایک پی ڈی ایم بن گئی جن کا مقصد صرف اور صرف NRO لینا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں کرونا کے باوجود جلسے کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی لوٹی ہوئی دولت چھپا سکے اور حکومت پر دباؤ ڈال کے حکومت سے NRO لے جا سکے۔ تو میری عوام سے التماس ہے کہ آپ لوگ سوچیں، کیونکہ یہ صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے آپ سب لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ سچے ہیں تو جو ان پر کیسز ہیں ان کو فیس کریں، اور جو کورٹ میں ان پر کیسز چل رہے ہیں ان کے ثبوت دیں اور اپنی پراپرٹی کو ڈکلیئر کریں۔ اگر نواز شریف سچا ہوتا تو وہ کبھی بھی باہر نہیں بھاگتا۔ اور ناظرین، میرے جو نادان دوست لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر نواز شریف ہے، وہ کھاتا ضرور ہے لیکن لگاتا بھی تو ہے، تو میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے پاکستان پر خرچ کیا ہے تو اس نے اپنا علاج پاکستان سے کیوں نہیں کروایا اور وہ اپنا علاج کروانے کے لیے باہر بھاگ گیا؟ کیا اس نے اپنے دور میں اپنے لیے ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا تھا کہ وہ اپنے لیے یہاں پہ ہاسپٹل میں علاج کروا سکے؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ عمران خان بھی تو کرپٹ ہے، ہم عمران خان کا کیوں ساتھ دیں؟ تو میرا ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ ان کے پاس اگر عمران خان کی کرپشن کا کوئی ثبوت ہے تو ہمارے سامنے بھی پیش کریں اور جا کے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں عمران خان کی نااہلی کا کیس درج کروائیں اور عمران خان کو نااہل کریں، کیونکہ وزیر اعظم کی سیٹ پر بس وہی بیٹھ سکتا ہے جو کرپشن نہ کرتا ہو اور جو کرپٹ نہ ہو۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں درخواست درج کروا کے نواز شریف کی طرح عمران خان کو بھی نااہل کروائیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بس باتیں بناتے رہتے ہیں کہ عمران خان کرپٹ ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی اس کی کرپشن کا ثبوت ہوتا تو اب تک یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہوتے اور عمران خان کو نااہل کروا دیتے۔ میری ان نادان دوستوں سے گزارش ہے کہ عمران خان کو کرپٹ بولنے سے پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ عمران خان کو سپریم کورٹ نے ابھی تک صادق الامین قرار دیا ہوا ہے۔ ناظرین، جب عمران خان نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑا تھا تو اس کے ساتھ 12 کروڑ پاؤنڈ بھی چھوڑ دیے تھے، اور عمران خان نے بولا تھا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں اور جا کے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جب کرپٹ ٹولہ سیاست میں آ رہے تھے تو تب عمران خان شہزادوں کی طرح لندن میں زندگی گزار رہا تھا، اور ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، ہم سمجھ جائیں، ہماری قوم اٹھ جائے۔ میرا یقین کریں، یہ لوگ صرف اور صرف عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے یہ NRO مانگنے کے لیے جلسے اور جلوس کر رہے ہیں۔ میری بات یہ لکھ لو، جتنے مرضی پی ڈی ایم عمران خان کی حکومت پر دباؤ ڈالے، عمران خان کو کچھ فرق نہیں پڑنا، اس کی حکومت کہیں نہیں جانے والی۔ عمران خان انشاءاللہ یہ 5 سالہ دور بھی پورا کرے گا اور انشاءاللہ 2023 میں دوبارہ وزیر اعظم بنے گا۔ عمران خان نے پہلے دن ہی کہا تھا جب میں ان پر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج عمران خان کی بات یہ بالکل سچی نکلی اور یہ سارا کرپٹ ٹولہ اکٹھا ہو گیا جو پی ڈی ایم کے نام سے آج کل شور شرابہ مچا رہا ہے کہ کسی طرح ہم عمران خان کی حکومت پر دباؤ ڈال کے ان سے NRO لینے۔ تو ناظرین، عمران خان ہماری آخری امید ہے، اس کا ساتھ دو، اور عمران خان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ابھی تک عمران خان نے کیا ہی کیا، تو ان سے یہ میں کہوں گا کہ تبدیلی 2 سالوں میں نہیں آتی۔ کوئی ایسا مجھے ملک دکھا دیں جو 2 سالوں میں اوپر گیا ہو، جس نے 2 سالوں میں ہی اپنے حالات بہتر کر لے ہو۔ اب چائنا کی مثال لے لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے سامنے ترکی ہے، انہوں نے 20 30 سال سٹرگل کی ہے، جب تب جا کے یہ ملک اس پوزیشن پہ آیا ہے۔ اور اب تو عمران خان کے 2 سالہ
جو اس نے کوششیں کی ہیں اس کا بھی نتیجہ آنے لگ گیا ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھنے لگی ہے اور فیصل آباد کی صنعت کاروں کی محنت رنگ لانے لگی ہے اور 10 سالہ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔ تو اس لیے ناظرین، میری عمران خان ہماری آخری ہوپ ہے۔ آپ سب اس کا ساتھ دیں اور جہاں عمران خان غلطی کرے تو پھر آپ سب اس کے خلاف سوشل میڈیا پر آواز بھی اٹھائیں تاکہ اس سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اس کو سدھارے، تاکہ ہمارا پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہو۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیو مزید لاتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔